غالباً رات کا پچھلا پہر تھا۔ سارے محل پر رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور کہیں سے پاسبانوں کی آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ بغداد کا حسین و دلکش چہرہ دھلی ہوئی چاندنی میں نہا نہا کر اور نکھر گیا تھا۔ جا بجا کشور و ولایت کے سلاطین کی خواب گاہوں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں اور زمین سے آسمان تک ساری فضا تجلیات کے انوار سے چمک رہی تھی۔ نماز تہجد اور مناجات نیم شبی سے فارغ ہو کر زبیدہ خاتون اپنے حرم سرا میں محو خواب تھی۔ دروازے کے باہر کنیزان خصوصی کا پہرا لگا ہوا تھا۔ اچانک قدموں کی آہٹ پر ایک کنیز چونک گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو بادشاہ وقت ہارون رشید دبے پاؤں چلے آ رہے تھے۔ خلاف عادت تشریف آوری پر کنیزیں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ ہارون رشید نے آگے بڑھ کر زبیدہ کی خوابگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زبیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ رات کے سناٹے میں دروازے پر دستک زندگی کا غیر معمولی حادثہ تھا۔ گھبرائی ہوئی اٹھیں اور دروازہ کھولا۔ ہارون رشید کو دروازے پر دیکھ کر کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ سکتے کے عالم میں بادشاہ کا خیر مقدم کیا اور اندر لے آئیں۔ طرح طرح کے اندیشوں سے جگر کا خون سوکھ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اتنی رات کے قدم رنجہ فرمانے کی وجہ نصیب دشمناں کوئی تشویشناک حادثہ تو نہیں ہے؟ خدا را جلد فرمائیے، دل ڈوب رہا ہے۔ ہارون رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کوئی تشویش کی بات نہیں، بلکہ ہر طرف میرے مولا کریم کا فضل ہے۔ پورے سلطنت بھی قابل شکر ہیں۔ میری بے وقت کی آمد کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، اطمینان رکھو۔ یہ جواب سن کر زبیدہ کا اضطراب کچھ ہلکا ضرور ہو گیا، لیکن قدم رنجہ فرمانے کی وجہ اب تک صیغہ راز میں رہی۔ اس نے پھر دریافت کیا، لیکن اتنی رات کو اچانک امیر المومنین کی تشریف آوری بلا وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہارون رشید نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، تمہارا اضطراب حق بجانب ہے، تم اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لو۔ تو میں وجہ بتاؤں؟ دراصل ایک خوش آئند واقعے کی صرف تم سے تشریح کرانے آیا ہوں۔ ابھی نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے ہی وقفے میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ میں نہایت حسین و دلکش چمن کی سیر کر رہا ہوں۔ پھولوں کی رعنائی، بہاروں کی نگت اور درختوں کی زیبائی دیکھ کر حیران ہوں۔ ہموار زمین شفاف آئینے کی طرح دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہر طرف نرم و نازک ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے خوش رنگ پرندوں کے نغمے جادو جگا رہے ہیں۔ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کا سلسلہ حد نظر سے بھی آگے ہے۔ حیرانی کے عالم میں سیر کرتا ہوا کچھ اور آگے بڑھا تو رنگ و نور میں ڈوبے ہوئے اونچے اونچے محلوں کی قطار شروع ہو گئی۔ لال و زمرد اور یاقوت و زبر جدر کے بنے ہوئے ایوان نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ میں عالم حیرت میں ڈوبا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے قریب سے جھلملاتا ہوا نور کا ایک پیکر لطیف گزرا۔ اس کے نشان قدم سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ چہرے کی تابندگی سے گزرگاہوں میں اجالا پھیل رہا تھا۔ میرے دل نے گواہی دی، ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ آگے بڑھ کر میں نے اس سے دریافت کیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بہت تیزی سے وہ یہ کہتے ہوئے گزر گیا، جنت الفردوس۔ جواب سن کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ اپنے نصیبے کی ارجمندی پر ناز کرتا جو ہی آگے بڑھا تو سامنے بلند و قامت دروازے کی پیشانی پر نظر پڑی۔ اس پر بخط سبز لکھا ہوا تھا، زبیدہ خاتون۔ یہ تحریر پڑھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دروازے کے اندر داخل ہوا تو جس عمارت پر بھی نظر پڑی، زبیدہ خاتون کا سرنامہ جھلک رہا تھا۔ دیر تک کھڑا سوچتا رہا، زبیدہ خاتون تو میری محبوب ملکہ کا نام ہے، ہو سکتا ہے کہیں آس پاس ہی میرا نام بھی کندہ ہو۔ اس آرزوئے شوق میں میلوں دور تک نکل گیا، لیکن ہر جگہ زبیدہ خاتون کا نام ہی نظر آیا۔ خواب میں بیدار ہونے کے بعد تعبیر کے تجسس نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ میں صبح ہونے کا انتظار کرتا۔ زبیدہ خاتون سے مراد اگر تمہاری ذات ہے تو یقیناً تم قابل رشک ہو۔ خلاف مصلحت نہ ہو تو اپنی زندگی کا وہ راز بتا دو جس نے جیتے جی تمہارا نام باغ فردوس تک پہنچا دیا ہے۔ زبیدہ خاتون کا چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا۔ اس نے نظر نیچے کیے ہوئے جواب دیا، مجھے اپنے نام زندگی کا ایسا عمل نہیں یاد آ رہا جسے خدا کی اس عظیم الشان نعمت کا اجر قرار دوں۔ البتہ آج شام کو اچانک اپنے وقت مشہور مجذوب حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ ایک ویرانے میں اینٹ اور پتھر کے ٹکڑے جمع کر کے گھروندے بنا رہے تھے۔ کچھ دیر انہیں مٹی سے کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر ان سے دریافت کیا، اے بہلول، یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ جواب دیا، جنت کا محل۔
پھر پوچھا بیچیے گا؟ جواب دیا ضرور بیچوں گا۔ اس کے بعد میں نے 1 درہم ان کی منہ مانگی قیمت ادا کی۔ انہوں نے ایک گھروندے کے گرد ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا، جنت کا یہ محل میں نے زبادہ خاتون کے ہاتھ بیچ دیا۔ ہارون رشید یہ سن کر بھڑک اٹھا اور جوش عقیدت میں بول اٹھا، یقیناً یہ انہی کی زبان کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی بات کبھی رائیگاں نہیں کرتا۔ روئے زمین پر یہ مقدس ہستیاں خدا کی شان رحمت کا پرتو ہیں۔ ان کی پیشانی کی موجوں میں صفات حق کا عکس نظر آتا ہے۔ کارکنان قضاء و قدر ان کی زبانوں پر کلام کرتے ہیں۔ خلافت الہی کے منصب نے انہیں کونین کا فرما رواں بنا دیا ہے۔ بلا وجہ امت محمدی ان کے پیچھے نہیں دوڑتی۔ یہ کہتے کہتے ہارون الرشید کا لہجہ بدل گیا، آواز بھر آئی۔ اس نے گزارش و التجا کے انداز میں کہا، تمہیں زحمت نہ ہو تو ایک دن مجھے ان کی سرکار میں لے چلو۔ نصیبے کی کامرانی نے ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے میں بھی جیتے جی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ زبیدہ نے پرتپاک انداز میں جواب دیا، ضرور چلیے گا۔ جنت میں آپ کی رفاقت کا اعزاز حاصل کر کے میرے دل کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔